أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں یہودیوں کے ایک بندے کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا جس نے زنا کیا اور یہودیوں نے اسے بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن بچ نہ سکا۔ آج اللہ رب العزت روم اور فارس کی فتح کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ واقعہ اور شان نزول اس کا یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد ایک دن مدینہ طیبہ کے بازاروں میں سے ایک بازار سے آپ کا گزر ہوا تو وہاں پر کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ یہودی بھی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ایمان کی دعوت دینے لگے، اور دعوت دیتے دیتے اللہ کے پیغمبر نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ عن قریب اللہ تمہیں روم اور فارس کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں نے اس بات کو مذاق بنا لیا، ٹھٹھا بنا لیا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ روم اور فارس کو کیا کریں گے جی، فتح کریں گے۔ مسلمانوں نے کیا مشرکین مکہ کو مار لیا اور اب بڑی بڑی طاقتوں کو کیا کرتے ہیں جی، فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں وہ اس زمانے کی بڑی مشہور اور منظم قسم کی طاقتیں تھیں جی، ان کو کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی تھی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جنگ یرموک ہوئی نا، جنگ یرموک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ شروع ہوئی اور جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ختم ہوئی، اور اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 45,000 تھی اور کفار کی تعداد 1,00,000 تھی، 1,00,000 تھی، اور اتنی دیر تک چلتی رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ختم ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو اس کے اندر 3,000 مسلمان شہید ہوئے اور 1,30,000 کافر کیا ہوئے جی، مردہ ہوئے جی۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو یہاں پر فتح دے دی۔ خیر، اللہ کے پیغمبر نے جب یہ بشارت دی اور فرمایا کہ عن قریب اللہ تمہیں کیا کرے گا جی، ان ملکوں کے اوپر بھی کیا کرے گا جی، بادشاہ دے گا جی، تو اللہ نے یہ آیات نازل کر کے بتایا، میرے پاک پیغمبر اپنی زبان اطہر سے اعلان کیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ بادشاہت کا دینا، یہ لینا اور یہ عزتوں کا دینا، یہ ذلتوں کا دینا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ بیدک الخیر، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ان کے پاس بادشاہت ہے، کل مسلمانوں کے پاس ہوگی۔ آج جن کے ساتھ تم ٹھٹھا مذاق کر رہے ہو، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئے ہیں، اپنے گھر نہیں ہیں جی، اپنی زمینیں جائیدادیں نہیں ہیں، تو اللہ کیا کرے گا جی، عن قریب ان کو کیا کرے گا جی، مالا مال کرے گا۔ پھر زمانے نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، اور اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کافی علاقہ فتح ہوا جی۔ پھر ایران کیا ہوا جی، فتح ہوا جی۔ پھر فارس کا کچھ علاقہ فتح ہوا، جو بچا ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ پیشن گوئی ہوئی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بندے کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے مال و دولت دی ہے، تو اس کی مثالیں اللہ نے دی ہیں یہ قرآن کے اندر۔ قارون کو اللہ نے اتنی مال و دولت دی تھی، یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک اچھی خاصی اونٹوں کی جماعت اس کی صرف کیا کرتی تھی، چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ خود حساب لگاؤ، جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے اتنے اونٹ مقرر ہوں تو اس کا خزانہ کتنا ہوگا۔ کہ قارون کبھی کبھی حساب لگانے کے لیے اپنی دولت کے بیٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ آج حساب لگانا ہے، حساب لگاتے لگاتے تھک جاتا تھا جی، تھک جاتا تھا، پھر وہ کہتا تھا چلو جتنی بھی ہے جی جانے دو جی، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح
فرعون کہتا تھا کہ بھئی میں کیا ہوں جی، ملا الاعلی، میں تو کیا ہوں جی، اللہ تو میں ہوں، سارے خزانے میرے ہیں۔ اسی طرح ہمارے زمانے کے اندر یہ آج کل یہود و نصارہ جو اپنی دولت کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، ہمارے اپنے اس ملک پاکستان کے اندر بھی گھمنڈ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے تو تل ملک من تشاء، میں جسے چاہتا ہوں بادشاہ دیتا ہوں جی، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے میں چاہتا ہوں پھر چھین بھی لیتا ہوں جی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ جو دن کو راتوں میں داخل کرتا ہے اور راتوں کو دن میں داخل کرتا ہے، اور دنوں کو گھٹاتا ہے اور راتوں کو بڑھاتا ہے، اور راتوں کو گھٹاتا ہے اور دن کو بڑھاتا ہے جی۔ 22 جون ہوتی ہے جی، 22 جون کے بعد آپ نے دیکھا ہے جی راتیں کیا ہونے لگ جاتی ہیں، چھوٹی ہونے لگ جاتی ہیں، دن لمبے ہونے لگ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ستمبر آ جاتا ہے، پھر وہاں پر دن رات بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کس کے اختیار میں ہے جی؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ تو وہ ذات ہے جو کیا کرتا ہے جی، نکالتا ہے مردے سے زندے کو جی۔ اب دیکھیں جی، گٹھلی ہے، دانے مردہ بے جان ہے جی، جب اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی، کاشتکاری کے اندر لگاتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، تو اللہ اس سے کیا کرتا ہے جی، زندہ ایک درخت ہمیں عطا کرتا ہے جی۔ اسی طرح مرغی کیا ہے جی، مرغی خود تو زندہ ہے لیکن اس کا انڈا مردہ ہے جی، پھر اس مردے انڈے سے اللہ کیا کرتا ہے جی، چوزا نکال دیتا ہے۔ اسی طرح اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ مردے سے اللہ کیا کرتا ہے جی، زندے کو نکالتا ہے جی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں جی، کافر ہوتے ہیں، اور بیٹا کیا نکلتا ہے جی، مسلمان نکلتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، باپ کافر ہے لیکن وقت کا پیغمبر، بیٹا کیا جی، مسلمان آ رہا ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ کیا کرتا ہے جی، زندے سے مردہ نکالتا ہے، ماں باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام ہے، بیٹا کنعان ہے، کافر ہے۔ یہ آگے اللہ وہ ذات ہے جو کیا کرتا ہے جی، زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ مرغی خود کیا ہے جی، زندہ ہے لیکن دے رہی ہے، اور انڈا کیا ہے جی، بے جان ہے۔ اسی طرح نطفہ، منی کا قطرہ بے جان ہے، مردہ ہے، لیکن اللہ کیا کرتا ہے جی، بچوں کو پیدا کرتا ہے، اور بچہ کیا ہے جی، زندہ ہے جی۔ یہ اللہ آگے فرماتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ آج ایران کے پاس، فارس کے پاس اور رومیوں کے پاس کیا ہے جی، مال و دولت ہے، تو اس میں گھمنڈ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتے ہے۔ کبھی اللہ کیا کرتا ہے جی، بغیر محنت مشقت کے دیتے ہے جی، اور کبھی اللہ کیا کرتا ہے جی، بندے سے محنت مشقت کروا کے اس کو دیتا ہے، اور کبھی اللہ کیا کرتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے کہ بندہ گننے پہ آئے تو گن نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی ایسی شان ہے۔